बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू भी कल से पैवस्ता होगा क्योंकि जो कल की सूरत हाल थी मज़ीद उसको थोड़ा सा उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा और साथ उसी का ही तजिया करूँगा क्योंकि वही कुछ वेरिएबल्स हैं। लाहौर जो है कल बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे MQM की मरकज़ी क़यादत, जरदारी साहब, बिलावल साहब, बनफ़ हफ़ीज़ मौजूद हैं। यहाँ पे काफ लीग की क़यादत पहले से मौजूद है, नून लीग की क़यादत पहले से मौजूद है। जो बाकी कुछ लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। कोई बईद नहीं कि 1-2 दिन में या 3 दिन में फजल रहमान साहब भी यहाँ पे आ जाएँ। मुस्लिम लीग का जो कल इजलास हुआ है उसमें नवाज शरीफ साहब भी शरीक हुए हैं और मेरा ख़्याल है कि ये जितने कुछ हो रहा है बुनियादी तौर पे जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था कि फ़ैसला हो चुका है। इमरान खान साहब ने भी जब कहा कि जी मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और मैं ख़तरनाक बनने की कोशिश करूंगा और उन्होंने जलसों का प्रोग्राम भी दे दिया। पहला जलसा वो फैसलाबाद में कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हर कहीं जाएंगे। तो वो ख़तरनाक बनने का में भी उनकी पोशीदा यही बात है कि ये जो हलचल हो रही है। और कुछ इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा भी था कि उन्होंने दिसंबर में कहा था कि 3 महीने अगले 3 महीने कोई वफाकी वज़ीर और अहम तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो है इस्लामाबाद से ना जाए बाहर, और ख्याल था कि मार्च तक यहीं रहे। तो तभी ये बात थी कि जी वहाँ पे भी इस तरीके से अमन व अमान नहीं है तहरीक इंसाफ में जो पब्लिक के अंदर वो कुछ बताएंगे। और एक स्केप्टिसिज्म, एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक एतमाद का फुकदान हर एक का एक दूसरे के साथ। अब अहम चीज़ इसमें हुई है वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है हमेशा से इस बात पर मसर थे कि जी तहरीक अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती, और बिल्कुल सही कहते थे कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट जो है बेसाखियाँ इस हुकूमत से वापस ना ले। फिर KP का इलेक्शन हुआ तो फजल रहमान साहब ने एक आउटसाइड कमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि न्यूट्रल हुई है जो एस्टेब्लिशमेंट, तो इसके बाद ये रिज़ल्ट आए हैं। यानी कि उन्होंने भी एक ये दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है। एस्टेब्लिशमेंट भी बार बार अपोजिशन को यही मैसेज दे रही है, हालांकि वहाँ भी इत्तेमाद का फुकदान है। पहले भी सरसरी तौर पर बताता जाऊँ कि GB के इलेक्शन जब हुए थे 1-1.5 साल पहले, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी को सब्ज़ बाग दिखाए गए थे या सुनहरे बाग दिखाए गए थे जो सब्ज़ बाग साबित हुए। फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में उनको उम्मीदें दिलाई गई और उनको बताया गया कि आपकी सियासत को हम वहाँ जाके 4 चांद लगाने लगे हैं, वहाँ पे भी नाकामी। तो जरदारी साहब ने बड़ा एप्टली और बड़ा नपे तुले अंदाज में एक चंद हफ्ते पहले कहा कि हमारे साथ वादे किए गए, हमारे साथ जो भी किए गए पूरे नहीं किए गए, इसलिए अब हम भी अपने तरीके से सियासत करेंगे। मेरा ख्याल है कि उसके बाद थोड़ी बहुत करवट हुई है और एस्टेब्लिशमेंट ने फिर यकीन दहानी कराई कि हम इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हैं। कामिल अली आगा साहब ने कल एक TV चैनल में बैठ के कहा कि जी रियासत अगर तहरीक इंसाफ के पीछे से हट जाएगी, मैं इस्तेमाल करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान, उन्होंने रियासत कहा है, तो उन्होंने कहा जी रियासत अगर पाकिस्तान वो TV के ऊपर आप क्या ही नहीं सकते इसके अलावा, तो वो अगर हट जाए तो इस हुकूमत का हम साथ नहीं देंगे, हम इसके मुखालिफ होंगे। और कामिल आगा खान साहब जो हैं वो हमेशा एक वो मैसेज के लिए उन्होंने वहाँ रखा हुआ, हर पार्टी ने 1-2 बंदों को रखा मैसेज के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इससे भी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी 22, वो ये पहले भी कह रहे थे कि 22 बंदे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हमारे साथ रब्ते में हैं। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ना बड़ मारते हैं, ना फालतू बात करते हैं और जांच पड़ताल के करते हैं, जांच परख के करते हैं, ना उनको को आ जाता है, ना उनके पास कोई इस किस्म की सियासत का रवाज है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास। तो इसका मतलब है कि 22 में से 2-4-5 लूज हों, 15-20 पक्के हों। साथ उन्होंने कहा जी कि जो कुछ हो रहा है तो लगता यही है कि तहरीक एतमाद के लिए जो है माहौल साजगार हो गया। अब मुझे इसमें कोई इसमें कल भी मैंने कहा कोई दोष नहीं है, कोई मेरे अंदर कोई थोड़ा सा भी किसी किस्म की गलतफहमी नहीं है कि MQM का यहाँ पे आना, ये जो मीटिंग रखना
زرداری صاحب کا کل رات کو چودھری شجاع صاحب کے پاس 1.5 گھنٹہ گزارنا، پرویز الہی صاحب کا، طارق بشیر چیمہ صاحب کا، مونس الہی صاحب کا، سالک صاحب کا موجود ہونا، تو یہ بے وقت کی یا فضول کی راگنی نہیں ہے، یہ ضرور اس کے اندر جو ہے کچھ میٹل ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے جو کہ موجود ہے۔ اور پھر ایم کیو ایم کا آج شہباز شریف صاحب سے ان کے ڈیلیگیشن میں ملاقات کرنی، اور چونکہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کی وجہ سے ابھی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، تو وہ بھی یہی چینل چوز کریں گے۔ جی ڈی اے بھی مسلم لیگ نون کا چینل استعمال کرے گی، کیونکہ اس میں فنکشن مسلم لیگ ہے جی ڈی اے کے اندر، سندھ کی پارٹی ہے، اور مسلم لیگ کے ساتھ ان کا چلنا آسان ہے۔ تو میرا خیال ہے جی اب 2-4 چیزیں تو پکی ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ جب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پرسوں سے، تو وہاں پہ جو لانگ مارچ ہے 27 کی یا 23 کی، اس کے اوپر ڈسکشن یا اس کی پلاننگ جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے، اور ایک غیر محسوس طریقے سے، غیر مرئی انداز سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں ہلچل یا ایک شور و غوغا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجی جو ہے، اس کی پرائرٹیز جو ہیں، ترجیحات جو ہیں، وہ تبدیل ہوئی ہیں۔ اب ترجیح پہلی یہی ہے جی کہ کسی طریقے سے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مسلم نون یا پیپلز پارٹی بھی آج کی تاریخ میں، اور فضل الرحمان صاحب بھی، یہ سارے نئے الیکشن چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ نئے الیکشن کو کسی طریقے سے ان کی طرف نہیں جائے گی۔ آج تک پچھلے 4-5 مہینے سے اگر یہ چیزیں تھوڑی لگان ہوتی رہی ہیں، تو ان کی جو شرائط ہوں گی جو تھیں وہ یہی تھیں کہ اسی کے اندر سے ایک دنیا پیدا کی جائے، اور ایک پارٹی جو ہے وہاں سے جب اسپیکر، جب پی ٹی آئی حکومت نہ بنا سکے، تو ایک دوسری پارٹی، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، ووٹ گیدر کر کے اپنی بنا لیں حکومت۔ چونکہ ملکی حالات اگر دگردو نہ ہوتے، جو اقتصادی بدحالی نہ ہوتی، پاکستان دیوالیہ پن کے اوپر نہ کھڑا ہوتا، ایم کیو ایم کے اور ایف اے ٹی ایف کے وہ جو پریشر والوز جن کو میں کہتا ہوں کہ جس سے وہ سٹیم زیادہ دے دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، وہ موجود نہ ہوتے، آئی ایم ایف کا ڈو مور آ چکا ہے، آتا رہے گا، اس کا پورا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ساری موجود ہوں گی، مہنگائی نے اور بڑھنا ہے، طوفان ہونا ہے، لوگوں نے اور مزید بل بلانا ہے۔ ان کے تو دل کی گہرائیوں سے مسلم نون تو جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے لے کے نیچے تک، کہ ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اور بزدار صاحب جو ہیں یہ پورے اپنا تینوں 5 سال پورا کریں، یہی سزا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کافی تھی۔ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کرتا کہ یہ جو ہے یہ ٹائم پورا کرتے، لیکن اس وقت ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ ٹائم میرا خیال ہے کہ مک گیا عمران خان صاحب کا، اور لانگ مارچ یا شارٹ مارچ یا 28 فروری کا مارچ یا 23 مارچ کا مارچ، یہ جو ہے اب اس سے پہلے ہی اگلے 8-10-15 دن میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یکدم آپ ایک دن جاگیں گے اور پتہ چلے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں 20% میرے خیال میں چاہیے اراکین اسمبلی، جو کہ تحریک عدم اعتماد موو کر سکتے ہیں، جس پہ اسپیکر ووٹنگ کرائیں گے اسمبلی کے اندر۔ تو 20 کے قریب جو ہیں، 20% کے قریب جو ہیں، جس کو کہتے ہیں 70-80 کے قریب بندے جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں گے، اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب ان سیاسی انڈرسٹینڈنگز کی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو، عمران خان کی ہو، مسلم نون کی ہو، زرداری صاحب کی ہو، کاف کی ہو، تو یہ مت بھولیں کہ وہ ایک لیول سے نیچے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا یہ کیونکہ اس میں اپنی پارٹی نہیں ساری پارٹیاں انوالوڈ ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ اس کو کم سے کم جو ہے اس کو افشا کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اب یہی ہے کہ جی افشا جو ہے انہوں کرنا نہیں ہے۔ زرداری صاحب جو کچھ چکے ہیں کاف لیگ سے وہ سامنے نہیں آئے گا، کاف لیگ وہ سامنے نہیں لائے گی۔ شہباز شریف صاحب ایم کیو ایم سے کوئی بارگین کر چکے ہیں تو سامنے نہیں آئے گا، ایم کیو ایم سامنے نہیں لائے گی۔ جی ڈی اے کے ساتھ بھی رابطے ہو چکے ہوں گے، کچھ پارٹیز پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ تیار ہیں اس سے بہت حد تک۔ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسی آئے گی، پھر عمران خان صاحب جو ہیں
یہ بھی نہیں کہ اسمبلی سے کو جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی اس کو ڈیزالو کر سکیں یا کوئی بڑا فیصلہ کر سکیں. جیسے کہتے ہیں جی کہ ایک تھا جب عمران خان صاحب نے کئی دفعہ ساؤنڈ کرا اپنے قریب ترین ساتھیوں کو کہ میں جنرل باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اس سے اب آج زیادہ کلیئرٹی ہے کل سے اور پچھلے چند دنوں سے. اور اس کو ان جو لاہور کے اندر ایک جو جمع غفیر ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا، اس کو معمول کا واقعہ نہ سمجھیں. نتیجہ اس کا ایک ہی نکلنا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہیں وہ میرا خیال اپنی کامیابی سے ہر ہمکنار ہوا چاہتی ہے. اب سوال اگلا ہے کہ اگلا کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ اسمبلی ڈسوالو ہو جائے گی. 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا ہی نہیں ہوگا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس کے اوپر آج میں تبصرہ نہیں کرتا ہوں کہ جب ایسی صورت بن گئی تو پھر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا عزائم ہیں اس کے بعد، اور سیاسی جماعتوں کے کیا عزائم ہیں، اور عمران خان صاحب کے کیا عزائم ہیں. عمران خان صاحب کی جو پبلک مہم ہے وہ بیچ چوراہے میں آدھے میں پھٹ جائے گی. آج بھی تکلیف دہ بات ہے کہ چینی جو ایک نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے پھر وہی بونگیاں ماری اور کہا جی کہ پچھلے 10 سال، پہلے وہ 35 سال کہتے تھے، اب 10 سال انہوں نے کہا جی کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ پاکستان کی اقتصادیات برباد ہو گئی ہے. وہ جھوٹ میں یہ نہیں بتائیں گے کہ جب میں نے مسلم نون گئی تو پاکستان 5.8 کی گروتھ پہ تھا، 335 ارب کی اکانومی تھی، سٹاک ایکسچینج جو تھی 55,000 روپے سے اوپر تھی، ڈالر 100 روپے پہ تھا. یہ وہ کبھی نہیں بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے کہ سی پیک جو تھا اس کے اندر چائنا کے 18-19 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آ چکی تھی. کبھی نہیں بتائیں گے. وہ کیوں کہ یہ ان کے حق میں نہیں جاتا. تو لیکن تکلیف یہ بات ہے کہ غیر ملکی چینلز کو پاکستان کے بارے میں جھوٹ اور بے بنیاد باتیں پھیلا کے پاکستان کو بدنام کر کے اپنا لچ تلا جائے، اپنی مقصد براری کی جائے. تکلیف دہ عمل ہے. بہرحال اللہ کرتا کہ یہ پورا کرتے عمران خان ٹائم اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزرتی. لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا کہ بگننگ آف عمران خان اینڈ جو ہے وہ آ چکا ہے. وما علینا الا البلاغ.